السلام علیکم، ہمارے چینل سٹوریز آف اسلامک ہیروز میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم سبسکرائب کریں۔ آج ہم جس عظیم داستان پر بات کرنے والے ہیں نا، وہ محض ماضی کا کوئی عام قصہ نہیں ہے۔ یہ صبر، استقامت اور اللہ تعالیٰ کے کامل منصوبے کی سب سے شاندار مثال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب اپنے ہی دھوکہ دے دیں اور زندگی بالکل تاریک محسوس ہو تو کیسے اللہ کی مدد سے انسان کامیابی کے بالکل عروج تک پہنچ جاتا ہے۔ بالکل، اور آج کے سفر میں ہم احسن القصص کی شروعات سے لے کر ایک تاریک کنویں اور پھر مصر کے بازار تک کا کٹھن سفر طے کریں گے۔ ساتھ ہی زلیخا کی آزمائشوں، قید خانے کی تاریکی اور پھر مصر کے روشن تخت تک کا ذکر ہوگا، اور آخر میں اس جذباتی ملاپ اور کہانی کے انمول اسباق کو سمجھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا میزبان ہے تو ہمارا پہلا حصہ ہے احسن القصص کی شروعات۔ دوسرا میزبان، یہاں میرے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ قرآن مجید میں اتنے سارے انبیاء کے واقعات موجود ہیں تو پھر صرف اسی ایک واقعے کو احسن القصص یعنی سب سے بہترین کہانی کیوں کہا گیا؟ یہ واقعی ایک بہت زبردست سوال ہے۔ دیکھیں، یہ صورت اس لیے منفرد ہے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری کہانی شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی تسلسل کے ساتھ ایک ہی جگہ بیان کر دی گئی ہے۔ اس میں آزمائش، سیاسی حکمت عملی اور اعلیٰ اخلاقی کردار سب کچھ موجود ہے۔ اور ذرا اس کے نزول کا وقت دیکھیں۔ یہ سورت عام الحزن یعنی غم کے سال میں نازل ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی کڑی آزمائشوں سے گزر رہے تھے اور اپنے پیاروں کو کھو چکے تھے۔ ایسے کٹھن وقت میں اس کہانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو ایک بے پناہ تسلی اور ہمت دی۔ پہلا میزبان، اور اس کہانی کا ایک حیران کن پہلو یہ بھی ہے کہ اس نے اس دور کے یہودی معاشرے کو مکمل طور پر دنگ کر دیا تھا۔ جی ہاں، یہودی علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ کوئی امی نبی یہ گہری تفصیلات نہیں بتا سکے گا، لیکن جب قرآن نے وہ تفصیلات پیش کیں تو وہ ان کی اپنی تاریخی کتابوں سے بالکل 100% مطابقت رکھتی تھیں۔ یہ دیکھ کر وہ سب لاجواب ہو گئے۔ پہلا میزبان، اب ہم کہانی کے دوسرے اور قدرے دردناک موڑ کی طرف آتے ہیں، کنویں سے بازار مصر تک کا سفر۔ دوسرا میزبان، یہ سارا سفر اس شدید حسد سے شروع ہوتا ہے جس نے سگے بھائیوں کو اپنے ہی معصوم بھائی کے خلاف ایک خوفناک سازش پر مجبور کر دیا۔ ذرا سوچیں، جب اپنے ہی خون کے رشتے دشمن بن جائیں تو یہ کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ پہلا میزبان، تصور کریں صرف 12 سال کی عمر اور سگے بھائیوں نے ایک تاریک، وحشتناک کنویں میں دھکیل دیا۔ ایک بچہ اس وقت کتنا بے بس اور اکیلا محسوس کر رہا ہوگا۔ مگر کیا وہ واقعی اکیلے تھے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے فرشتہ جبریل علیہ السلام کو بھیج کر اس معصوم بچے کو تسلی دی۔ اور پھر دنیا کا تماشا دیکھیں، قافلے والوں نے انہیں محض 18 درہم کی چند کوڑیوں میں ایک معمولی غلام کے طور پر بیچ دیا۔ پہلا میزبان، لیکن اللہ کے ہاں ان کی قیمت کچھ اور تھی، اسی لیے مصر کے سب سے اعلیٰ عہدیدار عزیز مصر نے انہیں 3000 درہم میں خریدا اور سیدھا اپنے محل لے گیا۔ انسان کی لگائی ہوئی قیمت اور اللہ کے طے کردہ مقام میں کتنا عظیم فرق ہے۔ دوسرا میزبان، اور یہاں ہمیں ایک زبردست تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف بھائیوں کی سازش تھی جس کا مقصد یوسف علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانا تھا، پہلا میزبان، اور دوسری طرف اللہ کی منصوبہ بندی۔ کمال دیکھیں، اللہ نے انہی بھائیوں کے دھوکے کو ایک سیڑھی کے طور پر استعمال کیا اور یوسف علیہ السلام کو بحفاظت شاہی محل تک پہنچا دیا۔ انسان کی ہر چال اللہ کی تدبیر کے سامنے کتنی بے بس ہے۔ دوسرا میزبان، جسمانی خطرات سے نکلنے کے بعد اب شروع ہوتا ہے تیسرا باب، زلیخا اور صبر کی آزمائش۔ پہلا میزبان، یہ امتحان پچھلے سے کہیں زیادہ خطرناک تھا کیونکہ یہ جان کا نہیں بلکہ اخلاقیات اور ایمان کا کڑا ترین امتحان تھا۔ دوسرا میزبان، ذرا اس خوفناک دباؤ کا تصور کریں۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے پورے 7 دروازے مضبوطی سے مقفل کر دیے اور بے تکلفی سے خود کو پیش کر دیا۔ پہلا میزبان، ایک طرف جوانی، محل کی تنہائی، بند دروازے اور سامنے ریاست کی سب سے طاقتور عورت، لیکن حضرت یوسف نے صرف اللہ کی پناہ مانگی اور گناہ سے سختی سے انکار کر دیا، اور جیسے ہی وہ بچنے کے لیے بھاگے، اللہ کی قدرت سے وہ 7 بھاری دروازے معجزاتی طور پر خود بخود کھلتے چلے گئے۔ دوسرا میزبان، جب آخری دروازے پر عزیز مصر اچانک سامنے آ گیا تو زلیخا نے فوراً سارا الزام یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا۔ پہلا میزبان،
لیکن اللہ اپنے پاک دامان بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایک دودھ پیتے بچے نے گواہی دی کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف قصوروار ہے، لیکن اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ بالکل بے گناہ ہے۔ اور قمیض پیچھے سے ہی پھٹی تھی۔ ان کی پاک دامانی سب پر روزہ روشن کی طرح ثابت ہو گئی۔ دوسرا میزبان۔ اس واقعے کے بعد جب مصر کی اشرافیہ کی عورتوں نے زلیخا کو طعنے دیے تو اس نے ایک شاہی ضیافت رکھی۔ پہلا میزبان۔ جب ان شاہی عورتوں نے پھل کاٹتے ہوئے حضرت یوسف کا غیر معمولی الوہی حسن پہلی بار دیکھا تو وہ اس قدر دنگ رہ گئیں کہ پھل کے بجائے اپنے ہی ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔ وہ بے ساختہ پکار اٹھیں کہ یہ انسان نہیں، کوئی بہت ہی معزز فرشتہ ہے۔ اس قدر شدید دباؤ کے باوجود یوسف علیہ السلام ایک پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہے۔ دوسرا میزبان۔ اب یہاں ایک فیصلہ کن سوال تھا، کیا وہ دنیاوی لالچ اور محل کی شاندار آسائشیں چنیں گے یا اپنا ایمان بچانے کے لیے قید خانے کی تاریکی اور سختی؟ پہلا میزبان، ان کا کردار اتنا بے داغ اور پاکیزہ تھا کہ انہوں نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے قید خانے کی سختیاں برداشت کرنے کا اٹل فیصلہ کیا تاکہ وہ گناہ سے بچ سکیں۔ اور اسی عظیم فیصلے کے ساتھ شروع ہوتا ہے چوتھا باب، قید خانے سے تخت تک کا سفر۔ پہلا میزبان۔ دنیا کی نظر میں وہ ایک تاریک اور ذلت آمیز قید تھی، مگر در حقیقت وہ ان کے شاندار مستقبل کے لیے اللہ کی ایک بہترین الہی ٹریننگ تھی۔ دوسرا میزبان۔ عام طور پر جیل میں لوگ روتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، مگر انہوں نے وہاں بھی بے پناہ صبر اور شکر کا مظاہرہ کیا۔ بالکل، اور جب ساتھی قیدیوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کمال حکمت سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی اور نہایت پیارے انداز میں سمجھایا کہ بے شمار جھوٹے بکھرے ہوئے خداؤں سے بہتر ایک اکیلا اور سچا رب ہے۔ دوسرا میزبان۔ پھر وہ وقت آیا جب بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی جادوگر نہ بتا سکا۔ تب حضرت یوسف کی سچی تعبیر نے پورے ملک کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ پہلا میزبان۔ ان کی رہائی کا براہ راست نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں آنے والے خطرناک 7 سالہ قحط کے لیے پوری ریاست کی معیشت اور خوراک کا منتظم بنا دیا گیا۔ یعنی قید خانہ کوئی سزا نہیں تھی، بلکہ مصر کو بچانے کی ایک عملی تیاری تھی۔ دوسرا میزبان۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں کہانی کے سب سے جذباتی اور خوبصورت 5ویں حصے کی طرف، مافی اور خاندان کا ملاپ۔ پہلا میزبان۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سالوں کی جدائی اور حسد سے شروع ہونے والی یہ داستان محبت اور درگزر پر اپنا ایک دائرہ مکمل کرتی ہے۔ دوسرا میزبان۔ ذرا موازنہ کریں، بھائیوں کا ماضی کیا تھا؟ شدید نفرت، دھوکہ اور جان سے مار دینے کی کوشش۔ اور اب جب وہ بھیک مانگنے سامنے کھڑے ہیں تو یوسف علیہ السلام جو مصر کے حکمران ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ مکمل معافی۔ انہوں نے انتقام کے بجائے غلے اور عزت کا بہترین انتظام کیا اور سارے جھگڑے کا الزام بھی شیطان پر ڈال دیا کہ اس نے درار ڈالی تھی۔ طاقت ہونے کے باوجود ایسی معافی واقعی بے مثال ہے۔ دوسرا میزبان۔ سالوں بعد غلے کی تلاش میں آئے بھائیوں کو آخرکار یوسف علیہ السلام نے اپنی پہچان کروائی۔ پہلا میزبان۔ اور پھر انہوں نے اپنی قمیض اپنے بوڑھے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیجی، جو رو رو کر اپنی بنائی تک ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ! جیسے ہی وہ قمیض ان کے چہرے پر ڈالی گئی، معجزاتی طور پر ان کی بنائی واپس آ گئی۔ یہ تمام دکھوں کے خاتمے کا ایک انتہائی روح پرور لمحہ تھا۔ دوسرا میزبان۔ اتنی عظیم فتح کے بعد ان کی عاجزی تو دیکھیں، وہ روتے ہوئے دعا کرتے ہیں، اے میرے رب، تو نے مجھے سلطنت عطا فرمائی، مجھے حالت اسلام پر موت دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ پہلا میزبان۔ سوچئے، پوری سلطنت اور طاقت ملنے کے بعد بھی ان کی آخری خواہش کوئی دنیاوی مال و دولت نہیں تھی، بلکہ صرف اللہ کے حضور مکمل تابعداری میں موت اور نیک لوگوں کا ساتھ تھا۔ دوسرا میزبان۔ اس طویل اور پرکشش سفر کے بعد اب وقت ہے چھٹے اور آخری حصے کا، یوسف کی کہانی کے اسباق۔ پہلا میزبان۔ ہم آج کے اس جدید دور میں اپنی عملی زندگی کے لیے اس عظیم داستان سے کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟ دوسرا میزبان۔ سب سے پہلا اور اہم سبق، اپنوں کے کڑے ترین دھوکے پر بھی صبر کرنا اور گلہ نہ کرنا۔ دوسرا سبق، حالات کتنے ہی خلاف کیوں نہ نظر آئیں، اللہ کے منصوبے پر کامل توکل رکھنا۔ پہلا میزبان۔ بالکل۔ اور تیسرا یہ کہ معاشرے میں کیسی ہی چوکا چون کیوں نہ ہو، اپنے کردار کی پاکیزگی برقرار رکھنا۔ چوتھا اور سب سے بڑا سبق، جب آپ کو طاقت اور کامیابی مل جائے
تو بدلہ لینے کے بجائے رحم اور معافی کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کرنا۔ دوسرا میزبان، یہاں ایک اور بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کا تصور دین صرف چند عبادات اور رسومات تک محدود نہیں ہے۔ جی ہاں، یوسف علیہ السلام نے مصر میں عملی طور پر ثابت کیا کہ مشکل وقت میں ملکی معیشت سنبھالنا، انصاف کا قانون قائم کرنا اور ریاست چلانا بھی دین کا ہی حصہ ہے۔ اسلام دراصل زندگی کا ایک جامع اور مکمل ضابطہ ہے۔ چلتے چلتے ہم آپ کو ایک بہت گہرے اور فکر انگیز سوال کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر تمام انسانوں کی سازشیں، بھائیوں کا حسد اور طاقتوروں کے مکر مل کر بھی ایک تاریک کنویں میں پڑے 12 سالہ بے بس بچے کا بال تک بیکا نہ کر سکیں، تو کیا دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی سازش کبھی اللہ کی عظیم، حتمی اور کامل منصوبہ بندی کو ہرا سکتی ہے؟ یقیناً کبھی نہیں۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ہمیں امید ہے کہ اس شاندار داستان اور اس کے گہرے اسباق نے آپ کے دلوں کو بھی ہماری طرح بہت متاثر کیا ہوگا۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔